فریحہ اپنی دل عزیز کزن کو سمجھانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ ادھر شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ اگلے ہی ہفتے نرمین کا نکاح تھا، لیکن نرمین نے اس کے سر پر جو دھماکے کیے تھے وہ کسی طوفان کے منتظر تھے۔ نرمین، تم پاگل ہو چکی ہو۔ اگر وہ لڑکا تم سے اتنی محبت کرتا ہوتا تو رشتہ ضرور لاتا۔ فریحہ اس کے ماموزاد کزن تھی۔ نرمین کے ہر الٹے سیدھے فیصلے میں اس بیچاری کی ضرور شامت آتی تھی۔ ابھی بھی نرمین کی ماں نے خاص طور پر فریحہ کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ ان کی کم عقل بیٹی کو سمجھا سکے۔ فرقان نامی لڑکے سے وہ بخوبی واقف تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے اماں ابا کو بتانے کی کوشش نہیں کی؟ فرقان تو رشتہ لانے کو تیار تھا۔ اپنی 4 دن کی محبت میں وہ پاگل ہو چکی تھی۔ اس کی نظر میں اس کے والدین ظالم تھے، جو اپنی بالغ بیٹی کو من پسند ساتھی چننے کا اختیار نہیں دے رہے تھے۔ ازمیر شاہ سے نرمین کی منگنی بچپن میں کر دی گئی تھی، لیکن اسے وہ بدتمیز اور بد دماغ انسان ذرا پسند نہیں تھا۔ عین شادی کے موقع پر وہ پورے خاندان سے منہ موڑ کر تمہاری ناجائز خواہش پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ نرمین نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ فرقان کے پلان پر اگر عمل نہ کرنا ہوتا تو اپنی اس کزن کو جوتے مار کر باہر نکال دیتی۔ والدین اپنی اولاد کی خوشی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ فرقان برا لڑکا نہیں ہے۔ ازمین کے معاملے میں فرقان اس کی جی حضوری کرتا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی اس کی شادی بھی جلدی رکھ دی گئی تھی۔ ازمیر شاہ کو اس بات کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ فرقان اگر اچھا ہوتا تو تمہیں بھاگ چلنے کے مشورے نہ دیتا۔ نرمین، میری جان، یہ بھی تو دیکھو پپھو کی تربیت پر لوگ کیسے سوال اٹھائیں گے۔ اگر نرمین نے اسے اپنی قسم نہ دی ہوتی تو پپھو کو جا کر اس کے سارے کارنامے بتا دیتی۔ بھاگ چلنے کا مشورہ میرا ہے۔ جب سے ابا کو اپنی پسند کا بتایا ہے وہ بجائے میری بات سننے کے مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں۔ تم اپنے خاندان کی روایات سے اچھے سے واقف ہو۔ یہاں بچپن کی منگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ازمیر شاہ تمہیں کسی بھی کونے سے نکال کر قتل کر دے گا۔ اپنے اور فرقان کے لیے مشکل مت بناؤ۔ فریحہ اتنا تو جانتی تھی کہ اس خاندان کے مرد کتنے غصے والے ہیں۔ اپنی پپھو کو ساری زندگی تابع داری کر کے ہی گزارتے دیکھا تھا۔ یہاں سے بھاگ کر نرمین کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی۔ فرقان کا تعلق غریب خاندان سے تھا۔ وہ پڑھائی کے ساتھ چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنا خرچ اٹھا لیتا تھا۔ فریحہ اسے بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، کیونکہ دونوں لوور مڈل کلاس گھرانے سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ فرقان صرف نرمین کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا۔ میں بھی اسی خاندان کا خون ہی ہوں، اور پلیز میں اس وقت کوئی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوگی تو تب میں پوچھوں گی۔ مجھے محبت صرف اپنے محرم سے ہو سکتی ہے۔ نرمین اس کی بات پر زور سے ہنستی۔ نرمین کا حسن بے داغ تھا۔ اجلی رنگت، غزالی آنکھیں اور ہونٹوں کے قریب قاتلانہ دل جو کسی کو بھی اپنی طرف کھینچ لے۔ ازمیر شاہ تو اس خوبصورتی کے ڈر سے اسے گھر میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ میں صرف تمہیں سمجھا سکتی تھی۔ ازمیر شاہ کی محبت کو دھتکار کر تم اپنے قہر کو دعوت دو گی۔ فرقان کی پہنچ اس تک نہیں ہے۔ ازمیر نے ہر چیز اپنی پسند سے لی تھی۔ بیش قیمت سامان دیکھ کر فریحہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ نرمین کا وجود ازمیر شاہ کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ازمیر شاہ سے میری جوتی بھی نہیں ڈرتی۔ وہ انسان صرف اپنی چلانا جانتا ہے۔ ازمیر شاہ کی روک ٹوک سے وہ خاصی تنگ تھی۔ نرمین نے پورا فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اس گھر سے بھاگ کر چلے جانا ہے۔ اپنے خاندان کی عزت اور والدین کی محبت کی اسے ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ فریحہ اور نرمین دونوں یونیورسٹی فرینڈز بھی تھیں، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ انہوں نے ہر کلاس ایک ساتھ پڑھی تھی، لیکن تربیت اور ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نرمین کی والدہ کی شادی اچھے خاصے اونچے خاندان میں ہوئی تھی، جس کی بدولت شروع سے نرمین کے ہر لاڈ پیار کو پورا کیا گیا تھا۔ کبھی اس نے پیسوں کی تنگی نہیں دیکھی تھی، جبکہ فریحہ کے والدین غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ گھر کے خرچے پورے نہ ہونے کے سبب
فریحہ کی والدہ بچپن میں ہی انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی اپنے من پسند شخص کے ساتھ گزارنا شروع کر دی تھی، لیکن اس کا خمیازہ فریحہ کو بھگتنا پڑتا تھا۔ ہر وقت اسی کے کردار پر باتیں بنتی تھی۔ اس کا سگا باپ تک اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ کاش میں بتا سکتی، جو بہنیں اور بیٹیاں گھر چھوڑ کر باہر کی آسائش کو ترجیح دیتی ہیں، انہیں ساری عمر عزت نہیں ملتی۔ اپنی ماں سے مجھے مت ملا۔ نرمین ہمیشہ اس بات پر ایسے وار کر دیتی تھی۔ فریحہ دراصل اپنی پھپھو کے رحم و کرم پر پل رہی تھی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اپنی بیٹی کی نظر اتارنے کی خاطر انہوں نے فریحہ کا ذمہ اپنے سر لیا تھا۔ ہر قیمتی چیز کے بدلے اسے اپنی عزت نفس کو مجروح کرنا پڑتا تھا۔ نرمین کی اترن پہنی پڑتی تھی۔ اپنی پڑھائی کے سارے نوٹس وہ نرمین کو دیتی تھی۔ ہمیشہ سے اس کی کامیابی پر نرمین شاہ کی مہر لگتی رہی تھی۔ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ نرمین میں ہر گن ہے۔ فریحہ کو لوگ ہمیشہ طرز بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، جس سے اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کے رویوں کی عادی ہو گئی تھی۔ اپنے والدین سے سوال کرنا چاہتی تھی کہ اگر پالنے کا حوصلہ نہیں تھا تو اسے اس دنیا میں کیوں لایا گیا؟ نرمین کے والدین بھی تو اس کے لیے کتنا اچھا سوچتے ہیں۔ کاش کہ اس کے والدین نے غریبی میں ہی صحیح، لیکن کچھ محنت اس کی خاطر کی ہوتی۔ پورے گھر میں ہنگامہ مچ گیا تھا۔ حویلی کے ملازمین طرح طرح کی باتیں بنانے لگے کہ مہندی کے دن دلہن بھلا کہاں غائب ہو سکتی ہے۔ نرمین کے والد اپنی بیوی سے باز پرس کرنے لگے، کیونکہ دونوں کو ہی فرقان کے بارے میں علم تھا۔ فرقان گندی نالی کا ایک کیڑا تھا، جس کا منہ اچھے خاصے پیسے بھر کر بند کروا سکتے تھے۔ اگلا لائے عمل تیار کرنے کی کوشش میں تھے، کیونکہ بیٹی تو سر میں خاک ڈال کر جا چکی تھی۔ اگر نرمین کے تایا کو بھنک بھی پڑ جاتی کہ ان کے بیٹے کی منگ یوں بھاگ گئی ہے، تو نہ جانے اس کے ساتھ کیسا حال کرتے۔ میری منگیتر کو بلائیں، کدھر ہے وہ؟ ازمیر کا بے وجہ آنا کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا۔ بیٹا تم بیٹھو، وہ آتی ہوگی۔ نرمین کے باپ نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی۔ جھوٹ بولنا بند کر دیں چچا جی، آپ کی بیٹی میرے منہ پر کالک مل کر بھاگ چکی ہے۔ وہ بھاگی نہیں ہے، بھگایا گیا ہے۔ اپنی بیگم کو آنکھ کے اشارے سے بات کرنے کو کہا۔ ازمیر، میری نرمین بہت معصوم تھی، وہ تو کہیں بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ازمیر کو کسی غلام نے اطلاع جو دے دی تھی۔ پھر آپ بتائیں میری منگیتر کدھر گئی ہے؟ نرمین نے ہمیشہ اسے اگنور کیا تھا۔ اگر کبھی ازمیر نے اچھے منگیتر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کوئی تحفہ دینے کی کوشش بھی کی تو نرمین نے ہمیشہ منع کر دیا تھا۔ جو لڑکی اپنے منگیتر کو شادی سے پہلے منہ نہ لگاتی ہوگی، کیا اس کی زندگی میں کسی غیر محرم کی جگہ باقی رہے گی؟ ضرور کسی نے میری بچی کو بھٹکانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ وہ اصل حقیقت سے واقف تھی، لیکن اپنی عزت پر پردہ ڈالنے کو انہیں جھوٹ بولنا پڑا۔ ازمیر کا خون ابالے کھا رہا تھا۔ کیسے کوئی لڑکی اس کی غیرت کو للکار سکتی تھی؟ وہ جو کوئی بھی تھا اسے عبرت ناک سزا دینا چاہتا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شاہ خاندان کے ساتھ غداری کا انجام کیا ہوتا ہے۔ گھر کے کیمرے چیک کیے جانے لگے۔ فریحہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر پپھو یا گھر میں کسی بھی فرد کو پتہ چل گیا کہ بھگانے میں فریحہ نے مدد کی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر اس میں کسی کا بھی ہاتھ ملوث ہوا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ فریحہ نے تھوک نکلا۔ اللہ نے اسے کس امتحان میں ڈال دیا تھا؟ کیمرے میں چلنے والے مناظر کی آواز سننے سے قاصر تھے، لیکن کبھی کبھار کہتے ہیں نا، آنکھوں دیکھی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر آنکھوں دیکھی بات سچ ثابت نہیں ہوتی۔ فریحہ اور نرمین گیٹ کے پاس کھڑی ہوتی ہیں۔ ایک موٹر سائیکل سوار لڑکے کے ساتھ نرمین بیٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ فریحہ انہی قدموں سے گھر کے اندر لوٹ آئی۔ تم نے میری منگ کو بھگایا ہے۔ فریحہ سے پہلے بھی مل چکا تھا، لیکن کبھی خاص توجہ نہیں دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میری بات کا یقین کریں۔ نرمین کی امی نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگر وہ بھتیجی کے حق میں گواہی دیتی تو خود بے گھر ہونا پڑتا۔
झूठ मत बोलो, तुम्हें तो इसकी अच्छी सजा मिलेगी। फरीहा बेगुनाह होते हुए भी सबको अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी कि कोई उसकी बात पर यकीन कर ले। नरमीन उसके लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर गई थी। काश वो भाग कर ना जाती तो इतना कुछ इसे देखना ना पड़ता। नरमीन उस लड़के से मोहब्बत करती थी। पुप्पो जान और पुप्पा को भी इस बारे में बताया गया था, लेकिन इन्होंने उसकी पसंद को अहमियत नहीं दी। मैंने उसे भगाने में कोई मदद नहीं की, ये सब उसने खुद किया है। अगर आप मेरी बात का यकीन नहीं करना चाहते तो पुप्पो से पूछ लें। तुम अपनी गलती का इल्जाम मेरी बेटी के सर पर क्यों लगा रही हो? मेरी बेटी ने तुम्हें लाख बार मना किया था कि वो उस लड़के से नहीं मिलेगी, लेकिन तुम ही थी जो उस लड़के के पैगामात लाकर मेरी बेटी को दिया करती थी। फरीहा ने हैरत से अपनी पुप्पो को देखा। अब इस भरे मजमे में वो भला किसको अपनी बात का यकीन दिलाती? पुप्पा भी उसकी बात से अच्छे से वाकिफ थे, लेकिन खामोशी से खड़े ये तमाशा देखने लगे। बेखबर सिर्फ और सिर्फ अजमीर ही था। तुम्हें तो तुम्हारे अंजाम की सजा जरूर मिलेगी। फरीहा की गाल पर थप्पड़ रसीद किया। नरमीन के मुकाबले में फरीहा की खूबसूरती जरा दब जाती थी। उसके सामने नैन नक्श किसी को इतने खास भाए नहीं थे। चचा, निकाह का इंतजाम किया जाए। नरमीन की जगह मैं अभी इसी वक्त फरीहा के साथ निकाह करूंगा। पल भर में ही उसने फैसला कर लिया था कि इस लड़की की जिंदगी इतनी तंग कर देगा कि वो खुद अपनी मौत मांगेगी। खामोशी से सारे इंतजामात किए गए। फरीहा के इनकार पर किसी ने तवज्जो ना दी। फरीहा के बाप को भी फोन करके बता दिया गया था। उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा कि ऐसी लड़की को वो दोबारा अपने घर में जगह नहीं देंगे। बेहतर है कि उसका निकाह करवाकर उसे रुखसत कर दिया जाए। बदले में अजमीर से उन्होंने अच्छी खासी रकम ली थी। उसका बाप उसे बेच चुका था। अब दुनिया वालों से क्या ही लेना था। पुप्पो, आप तो सारी हकीकत से वाकिफ हैं। आप ही मेरी मदद कर दें। मुझे यहां से भाग जाना है। देखो, तुम्हारे साथ तो भला ही हो रहा है। मुझे अपनी बेटी की फिक्र है कि फुरकान जैसे कंगले के साथ कैसे गुजारा करेगी। मेरे सर पर खाक डालकर अपने लिए ये दरवाजे बंद करके जा चुकी है। तुम्हें तो अजमीर जैसा करोड़पति इंसान मिल रहा है, रोने की भला क्या जरूरत है? मर्द औरत की अदाओं में आ जाते हैं, तुम उसके साथ अच्छा रवैया रखना। पुप्पो ने अपनी बात कहकर जान छुड़ाई। जो दुख अपनी औलाद के लिए हो रहा था, काश फरीहा के लिए भी महसूस कर लेती। बेशक उन्होंने जन्म ना दिया हो, लेकिन पालने वाली तो थी। आप जानती हैं कि मैं बेकसूर हूं। नरमीन ने मुझे अपनी कसम दे रखी थी कि अगर मैंने उसकी भागने में मदद ना की तो वो खुदकुशी कर लेगी। आप ये शादी रुकवा दें। उसे अजमीर से खौफ आने लगा था। न जाने वो जंगली इंसान इसके साथ कैसा सलूक करेगा। निकाह सादगी के साथ हुआ और अब वो फरीहा सुलेमान से फरीहा अजमीर शाह बन चुकी थी। उसकी हैसियत बदल गई थी। चलो। जिस्म कांपने लगा। रुको अजमीर, अभी 2 दिन मामला ठंडा रहने दो। उसके बाद ये तुम्हारी अमानत है, जैसे चाहे सलूक करना। लेकिन अभी इलेक्शन सर पर हैं। अगर किसी को भिनक भी पड़ गई कि तुम्हारी मंगेतर भाग गई है तो लोग वोट डालने के बजाय जूतों के हार डालेंगे। अजमीर का खून खौल रहा था। उसे तूफानी मोहब्बत ना सही, लेकिन नरमीन से लगाव जरूर था। उसकी नज़र में नरमीन को भगाने वाली सिर्फ फरीहा है, जिसकी सज़ा आखिरी सांस तक मिलनी थी। फरीहा को भागना फजूल लगा क्योंकि वो इस शख्स के निकाह में थी। 2 दिन कमरे में कैद किए। अजमीर ने हवेली को सर पर उठा रखा था। हर कोई उसके गुस्से से बचने की कोशिश में था। बिला वजह लोगों को सजा दे रहा था। मुलाजिम उसके सामने जाने से घबराने लगे थे। नरमीन फुरकान के साथ काफी पुरसकून थी। दोनों एक छोटे से फ्लैट में आ गए थे। अगरचा नरमीन को छोटे घर की आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी फुरकान की मोहब्बत में वो ये सब करने को तैयार थी। निकाह मस्जिद में पढ़ा लिया था। अपने साथ जेवर और पैसा इतना जरूर लाई थी कि साल का गुजर बसर अच्छे से हो जाए। तुम्हारे घर में अच्छा खासा तमाशा लग गया होगा। फुरकान को अजमीर शाह से खौफ आया कि अगर उसने दोनों को पकड़ लिया
تو فرقان کو نہیں چھوڑے گا۔ میں ازمیر شاہ کو اچھے سے جانتی ہوں، جتنی اس میں انا ہے وہ کبھی میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ دیکھیں معاملہ ٹھنڈا ہوگا، ہم دونوں جا کر میرے والدین سے معافی مانگ لیں گے۔ نرمین کے کچھ وفادار ملازم تھے جو اسے پل پل کی خبر دے رہے تھے، لیکن ہماری محبت کے چکر میں فریحہ کا کافی نقصان ہوا ہے۔ محبت کے بجائے دونوں کو ہوس تھی۔ فرقان ساری زندگی نرمین کے ساتھ گزارنے کو بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ فرحین کو سیڑھی بنانے والی وہ خود تھی۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ مجھے فریحہ کے وجود سے بھی نفرت ہو چکی ہے۔ میری ماں کو لگتا ہے وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار اور ہوشیار ہے۔ نرمین کے لہجے میں نفرت جھلک رہی تھی۔ پل بھر میں ہی وہ فریحہ کی ساری قربانیوں کو بھول گئی تھی۔ اپنی شادی سے بھاگ جانے کے بعد ان دونوں کو خبر لگی کہ ازمیر نے فریحہ سے نکاح کر لیا ہے۔ تمہارا کزن اس کے ساتھ بہت برا کرے گا۔ فرقان کی آنکھوں کے سامنے وہ معصوم چہرہ لہرایا۔ مطلب پرست انسان ضرور تھا، لیکن فریحہ کی قربانی دینے پر ترس آیا۔ مجھے خوشی ہوگی جب وہ اس پاگل ازمیر کے ساتھ اپنی زندگی کو پل پل سسکتا ہوا دیکھے گی، تو میری روح کو سکون ملے گا۔ ہم بھلا اپنے پرائیویٹ لمحوں میں اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ نرمین شروع سے ہی بے شرم نہیں تھی، لیکن دھیرے دھیرے جدید ٹیکنالوجی نے اسے بہت کچھ ایسا سکھا دیا تھا جس نے اس کی معصومیت چھین لی تھی۔ فریحہ سے حسد تو شروع سے تھا، کیونکہ اس کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ذہانت تھی جس کا ہر وقت وہ بھرپور استعمال کرتی تھی۔ لیکن اس بار نرمین نے ایسا کھیل کھیلا تھا جو فریحہ کے لیے ساری زندگی کا توق بن گیا تھا۔ فرقان کی پرسوچ نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ یہی تمہاری معصوم ادائیں کسی کو بھی دھوکہ دے سکتی ہیں۔ فرقان کے دل میں نفرت کا گراف مزید بڑھ گیا۔ وہ کچھ ایسا کرنے جا رہا تھا جسے نرمین کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنے میں دیر نہیں لگنی تھی۔ دونوں نے جو راہ چنی تھی اس راستے پر زیادہ دور تک کا سفر نہیں تھا۔ فریحہ سے محبت اسے پہلے دن سے تھی، لیکن پانے کی چاہ نہیں کی، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھا۔ نرمین کی اکڑ ختم کرنے کو یہ ڈرامہ رچا رہا تھا۔ وہ دنیا کے ہر انسان سے اپنی امیدیں ختم کر چکی تھی۔ اگر حرام موت کو منہ لگا لیتی تو اپنے واحد خدا کو بھی ناراض کر بیٹھتی، اس لیے کہ زہر کا کڑوا گھونٹ بھرنے کو تیار ہوئی۔ کبھی تو ازمیر کو اس کی بے گناہی پتہ چلے گی، کبھی تو وہ اعتبار کرے گا۔ فریحہ اس وقت ایک لگژری شکار میں موجود انجان راستوں کی جانب گامزن تھی۔ اس کی حیثیت پہلے سے کم تھی، لیکن نرمین نے اس کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس گاڑی میں سوار ہے وہ آخر کو اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ اس نے تو کبھی دور سے بھی اتنی بڑی گاڑی نہیں دیکھی تھی۔ نرمین تو سلطنت کو ٹھوکر مار کر جا چکی تھی۔ وہ کچی بستی کے رہائشی دنیا کی چاکو چوند سے غیر آشنا تھی۔ سجی سوری کسی دلہن کی مانند، ہر آسائش و زیبائش سے بھرپور، اپنا سوگوار حسن لیے بیک سیٹ پر بیٹھی اس وقت کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگانے کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ دل خوف میں مبتلا ہونے لگا تھا کہ شوہر نہ جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، نرمین کس حال میں ہوگی۔ اسے فرقان پہلی نظر میں ہی کافی عجیب لگا تھا، لیکن نرمین نے اسے اپنی قسم دے کر منا لیا۔ دل کسی چڑیا کی مانند خوفزدہ تھا۔ پچھلے 2 روز میں رو رو کر اب تو آنکھیں بھی خشک ہو گئی تھیں۔ اس وقت وہ بھی بہت مشکل میں تھی۔ سیٹ پر سر گرائے آئندہ وقت کی وجہ سے خوفزدہ سی لب دبائے بیٹھی تھی۔ نرمین پر تو وہ لوگ پہلے ہی فاتحہ پڑھ چکے تھے۔ اب شاید فریحہ کو بھی اس کی بھول کی سزا میں دفنانے کی تیاری پکی تھی۔ کتنی ہی بار فرقان کی خباثت بھری نظروں میں دیکھتی، وہ شدت سے موت کو پکار اٹھی تھی۔ کاش نرمین بھاگنے سے پہلے خودکشی کر لیتی، کم از کم خاندان کا نام تو نہ ڈبوتی۔ تم کو کوئی دعوت نامہ دینا پڑے گا۔ گاڑی سے اتار کر وہ خود اندر چلا گیا۔ نوکر چاکر بھی شاید سو رہے تھے۔ شادی کے لیے ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے، اور اب ان کرچیوں پر خود چل کر جا رہی تھی۔ وہ کوئی محل تھا
جہاں پریاں آ کر گم ہو جائیں۔ دلہن ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی اور شرماتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ تم ابھی اور قسم کی دلہن ہو، کیا تمہیں یہاں سیر سپاٹے کے لیے لایا گیا ہے؟ ازمیر نے گہرا طنز کیا۔ نہیں، میں تو وہ گھر دیکھ رہی تھی۔ فریحہ ہڑبڑا گئی۔ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ یہاں سے فرار کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کام صبح کیا جا سکتا ہے، گھر کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ گاؤں والوں نے دیکھ لیا تو میرا مذاق بنائیں گے، بلکہ یہاں کا کونا کونا اب تمہیں ہی صاف کرنا ہے، وہ کافی سخت لہجے میں بولا۔ وہ فٹ سے اندر آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ چلو، کھینچ کر بیڈ پر گرایا۔ پلیز تم ایسا مت کرو۔ خود پر جھکتے دیکھا تو آنسو بہانے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ آدمی محبت سے اس کے پاس نہیں آ رہا، بلکہ اس وقت غلط فہمی کا شکار تھا۔ کیوں لڑکیوں کو بھاگتے شرم نہیں آتی؟ گردن پر جھک کر بے دردی کا نشانہ بنایا، پھر سے اٹھ کر باہر بھاگی۔ ازمیر نے اسے لا کر بے جان گڑیا کی طرح بیڈ پر پھینکا اور خود جا کر کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کرنے لگا۔ وہ نازک سی لڑکی خود کو سنبھالتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اتنے ظالم مت بنو، کتنی بار سب کچھ بتا چکی ہوں کہ اسے بھگانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ دور رہو مجھ سے۔ ازمیر ایک لمحہ کی دیری کیے بغیر اس کے قریب چلا آیا تھا۔ کیوں دور رہوں؟ اس نے معصوم چہرہ بنائے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے استفسار کیا۔ کیونکہ میں تمہاری مجرم ہوں، بیوی نہیں۔ اس کی نگاہوں میں سوائے کدورت اور نفرت کے کچھ نہیں تھا۔ یہ دیکھنے کے باوجود وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اسی کے کہے گئے جملے اسے یاد دلا رہی تھی۔ کاش یہ سب سہنے سے پہلے ہی اسے موت آ جاتی۔ کوئی بات نہیں، اب میرے نکاح میں ہو تو تمہاری ضروریات کا خیال رکھنا مجھ پر فرض ہے، ورنہ کہیں باہر منہ نہ مارتی پھرو۔ میں فریحہ سلیمان ہوں، مجھے اپنے جذبات قابو میں کرنا آتے ہیں، لیکن تم جیسے بے حس انسان کے آگے خود کو گرا نہیں سکتی۔ فریحہ چیخنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اتنا معصوم بننے کے ناٹک کیسے کر لیتی ہو؟ چہرے پر اتنے نقاب چڑھا کر تھکتی نہیں ہو؟ جس طرح اسے حقیقت کا معلوم ہوگا یہ انسان دوڑا چلائے گا۔ لیکن فریحہ نے دعا کی تب تک بہت دیر نہ ہو جائے۔ اس کا جواب نہ دینا سامنے والے کو سلجھا گیا۔ میں آپ کی منگیتر کی طرح میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اسے یہ اپنی تسلیل معلوم ہوئی، ایسی جیسے کسی نے سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی پوری طاقت اور برق کی پھرتی کے ساتھ اس نازک صفت لڑکی کو لے کر بیڈ پر گرا۔ اس وقت نرمین کو بھول چکا تھا، اپنی بیوی کی حیثیت سے اسے چھو رہا تھا۔ بھلا ایک شوہر کو کیسے منظور ہوگا اس کی بیوی اسے دھتکار دے؟ جیسے ایک پرندہ قید سے نکلنے کے لیے پھڑ پھڑاتا ہے، ویسے ہی وہ اپنے جانی دشمن کی باہوں کی قید میں پھڑ پھڑاتی رہی۔ دل نے کہا یہ لڑکی معصوم اور بھولی بالی ہے، آنکھوں میں سچائی دکھائی دیتی ہے، ضرور نرمین کو بھگانے کا ایک سرا غائب ہے، لیکن دماغ اس بار کی نفی کر دیتا تھا۔ تمہارے معصوم چہرے کے پیچھے کون سا ماسک لگا ہوا ہے؟ اپنا حق لینے کے بعد سکون سے اس کے برابر میں لیٹ گیا تھا۔ بہت جلد اسے میٹھی سی نیند آ گئی۔ فریحہ ساری رات سسکیوں کو دباتی رہی تھی۔ شوہر کے حقوق وصول کرنے پر اسے کوئی غم نہیں تھا، سارا غم یہ تھا کہ وہ آدمی محبت کے بجائے انتقام کی آگ میں اس کے قریب آیا تھا۔ کیا اس کا وجود اتنا حقیر تھا کہ کوئی اہمیت ہی نہ دے؟ جب صبح اٹھا تو وہ اب بھی چھت کو ہی تک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں لال تھیں اور مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ ازمیر گھر سے جا چکا تھا کیونکہ الیکشن کا ٹائم سر پر تھا۔ کافی دیر بستر پر پڑے رہنے کے بعد اسے خیال آیا کہ اٹھ کر ہاتھ منہ دھونا ہے۔ اگر ملازموں نے اس حالت میں دیکھ لیتے تو نہ جانے کیا تصور کرتے۔ کپڑے بدلنے کے بعد خود کو آئینے میں دیکھا۔ آئینے میں اپنا جائزہ لیتے وقت اس کی نگاہ اپنی گردن پر موجود زخمی نشانوں پر گئی، جہاں ازمیر نے شدت لٹائی تھی۔ ہلکی ہلکی تکلیف
پورے جسم میں محسوس ہو رہی تھی۔ ازمیر کے ساتھ اس کا ٹکراؤ اس کے بعد نہیں ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ خوفناک دن گزرنے کے بعد کوئی مزید جھٹکا اس کی ذات کو نہیں دیا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا شوہر اس کی کسی حرکت سے بے خبر تھا۔ اسے لگا تھا کہ ضرور اس کی غیر موجودگی میں فریحہ کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اس لڑکی کے پاس تو موبائل نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں کسی کے پاس فون نہ ہو؟ فریحہ کے ساتھ اس نے جو سلوک کیا تھا، اپنے رویے کے لیے شرمندگی ہونے لگی، لیکن وہ لڑکی اسی رویے کی حقدار تھی۔ صاحب، آپ کے لیے کسی نے خط بھیجا ہے۔ شاید فریحہ نے بھیجا ہو، لیکن وہ لڑکی اسے خط کیوں بھیجے گی؟ میں ایک گمنام انسان ہوں، اور آج تک میں نے اپنی زندگی میں شاید ہی کوئی اچھا کام کیا ہو، لیکن اپنی محبت کے کام آنا چاہتا ہوں۔ فریحہ بہت سادی اور اچھی لڑکی ہے۔ اس نے نرمین سے ہمیشہ حسد کیا ہے، اسی لیے نرمین کو بھگا کر میں نے فریحہ کی زندگی سے نکال دیا۔ ایسی نایاب لڑکیاں بار بار نہیں ملتی۔ تمہیں سارے ثبوت بھیج رہا ہوں۔ ازمیر کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کے نکاح میں آئی عورت کے بارے میں ایسے لفظ کہے۔ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے لفافہ کھولا۔ اس میں سی ڈی جہاں بآسانی دیکھا جا سکتا تھا کہ کیسے نرمین فریحہ کی تذلیل کر رہی تھی۔ کیا اس خط کو دینے کوئی لڑکا آیا تھا؟ وہ جو کوئی بھی تھا کافی چالاک تھا، ساتھ ہی اپنے سارے ثبوت مٹا دیے تھے۔ نرمین کی جو حرکتیں دیکھ چکا تھا، اسے نہایت افسوس ہوا کہ وہ اس کی منگ تھی۔ اللہ کا لاکھ شکر تھا کہ نرمین اس کی بیوی نہیں تھی۔ اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر کیسے وہ غیر محرم کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اتنے دنوں سے جو اس طرح اپنے اندر پھیلا ہوا تھا، یکدم ٹھنڈا پانی پڑا۔ فون بجنے لگا تو بے دلی سے کان کو لگایا۔ صاحب، میڈم بے ہوش ہو کر گر گئی ہیں۔ تیزی سے اگلے 10 منٹ میں وہ حویلی میں موجود تھا۔ وہ لڑکی اپنے خود کو بالکل خیال نہیں رکھتی تھی، شاید موت کی منتظر تھی، لیکن اب ازمیر اسے مرنے نہیں دے گا۔ نوکر اس چھوٹی بی بی کے گرد کھڑے تھے۔ لیڈی ڈاکٹر چیک کرنے میں مصروف تھی۔ 1 مہینے کے بعد اپنے شوہر کو اس نے روبرو دیکھا تھا تو خوف سے دل پھر سے دھڑکنے لگا۔ ڈاکٹرنی نے جو خبر سنائی، اس نے ازمیر کو 2 منٹ کے لیے سن کر دیا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو ساری دنیا کی نعمتیں لا کر فریحہ کے سامنے ڈھیر کر دیتا۔ یہاں بیٹھ کر آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ ازمیر اولاد کی خبر سن کر بہت خوش تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ فریحہ 1 منتھ پریگننٹ ہے۔ اسے غصہ بھی آیا کہ وہ لڑکی اتنی بڑی خبر اسے کیسے چھپا سکتی ہے۔ تم نے مجھ سے یہ خبر کیوں چھپائی؟ فریحہ کی سسکیوں میں کوئی کمی نہ آئی۔ اپنی اولاد کو یوں رولتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے تم سے اولاد کے بارے میں کچھ نہیں چھپایا۔ اگر مجھے علم ہوتا تو کب کا یہاں سے بھاگ چکی ہوتی۔ اپنے اندر آواز دبا دبا کر وہ تھک گئی تھی۔ تم میرے وجود کا حصہ ہو، مجھ سے بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تمہاری سانسوں پر بھی میرا حق ہے۔ فریحہ اس کی ایک ہی بات کی رٹ سے عاجز آ چکی تھی۔ خوف اب بیزاری میں بدل چکا تھا۔ اسے اب اس کی دھمکیوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی رہی۔ مجھے یہ اولاد نہیں چاہیے۔ ازمیر کو اس کی بکواس پر جی بھر کر غصہ آیا۔ بھلا وہ اس کی اولاد کو کیسے مارنے کا سوچ سکتی ہے؟ تم جانتی ہو کہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اگر میری اولاد کو مارنے کا سوچا بھی تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس کی طرف غصے سے بڑھتے ہوئے گلے کو اپنے ہاتھوں سے دبایا، لیکن وہ بغیر کسی چوں چرا کے کھڑی رہی۔ اسے اب جینے کی تمنا نہیں تھی۔ کیسی بد نصیب اور بری ماں تھی کہ خود اپنی اولاد کو مارنے کی تیاری کر رہی تھی۔ ازمیر نے اسے چھوڑ دیا۔ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگ رہا، تم مجھے مارتے کیوں نہیں ہو؟
ازمیر کا ہاتھ تھام کر زور زور سے اپنے منہ پر مارنے لگی۔ ازمیر کو لگا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہو۔ اس وقت اسے اس حالت میں دیکھ کر اسے جی بھر کر غصہ آیا۔ ادھر بیٹھو فریحہ، بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ تمہیں یہ اولاد کیوں نہیں چاہیے؟ ضبط سے ہونٹ بھینچ کر اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ کیونکہ ہم دونوں کے درمیان محبت کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ وجود جو اس دنیا میں آ رہا ہے، یہ کوئی ہماری محبت کی نشانی نہیں۔ محبت کا رشتہ اب قائم ہونے والا تھا۔ اللہ نے اس کی ساری دعائیں قبول کر لی تھیں۔ فرقان جیسا بھی ہو، لیکن فریحہ کے لیے نیک فرشتہ ہی ثابت ہوا تھا۔ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے مسٹر ازمیر؟ آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا، لیکن مجھے اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ میں نے ساری عمر جو محرومیاں دیکھ کر زندگی گزاری ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی میری اولاد کو میرے حوالے سے غلط باتیں کہے۔ اگر میں مر کر بھی زندہ ہو جاؤں تو اپنی بے گناہی کو ثابت نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ میری کوکھ میں مر جائے۔ کم از کم دنیا میں آ کر اپنی سانسوں کا حساب تو نہیں مانگے گا۔ تو تم اس وجہ سے پریشان ہو، اس کا بھی حل نکال لیتے ہیں، لیکن میری اولاد کو مارنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا۔ فریحہ نے کرب سے اسے دیکھا۔ کیسا حل؟ اسے ازمیر سے کسی بھی کام کی توقع تھی، کہیں وہ اسے اولاد نہ چھین لے۔ یہی کہ تم اولاد پیدا کر کے کہیں بھی جا سکتی ہو۔ میں تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈلوا دوں گا کہ پوری زندگی بھی بیٹھ کر کھاؤ تو اپنا گزر بسر کر لو گی۔ میں اپنی اولاد سے تمہارے متعلق کوئی نفرت نہیں ڈالوں گا، بس سب کو لگے گا کہ تم مر چکی ہو۔ ساتوں آسمان اس پر گرے۔ وہ آدمی کبھی بھی اس کی توقع کے خلاف نہیں جاتا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ ایک ماں کو خرید رہا تھا، تبھی تکلیف سے چیخ اٹھی۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ایک آخری امید بھی دم توڑ چکی تھی۔ ازمیر نے واپسی کے سارے راستے ختم کر دیے تھے۔ تم مجھ سے میری اولاد نہیں چھین سکتے ہو، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میرے خیال سے تم تو اس اولاد کو پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جیسے اس نے یاد دلایا، اپنے دل کو قابو میں کیا، کہیں نرم ہی نہ پڑ جائے۔ وہ کچھ دن پہلے کی ساری حقیقت جان چکا تھا۔ اگر اسے تھوڑا بہت فریحہ کا قصور تھا بھی تو اس کو اپنے جرم کی سزا مل گئی تھی۔ میں کسی کو نہیں دوں گی۔ ازمیر جانتا تھا کہ اس کے الفاظ فریحہ کو مزید تکلیف دے رہے ہیں، لیکن اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب مزید زبردستی اسے خود کی قید میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی 1 مہینے میں ڈھانچہ بن چکی تھی، جسے زندگی سے کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم یہ اولاد کسی کو مت دو۔ یہ ہماری اولاد ہے، ہم دونوں کو پالنا ہے۔ نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگایا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ فریحہ اس کی بیوی ہے۔ بہت جلد وہ پورے گاؤں کو اپنے جشن میں بلانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ یہ لڑکی اسے باپ کے عہدے پر فائز کر چکی تھی۔ دل میں احترام بڑھنے لگا۔ اس کا معصوم چہرہ اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ فریحہ آنکھیں موند کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنی ماں جیسی عورت نہیں بن سکتی تھی، بلکہ وہ تو اپنی اولاد سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ سے دعا تھی کہ وہ اس کے شوہر کو مہربان کر دے۔ ازمیر نے فریحہ کا ہاتھ تھاما تاکہ گاڑی سے نکلنے میں مدد ہو سکے۔ بھاری بھرکم وجود کو اس نے چادر کے ذریعے چھپایا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس کی محبت کا جواب ہمیشہ بیزاریت سے دیتی تھی۔ ہر چھوٹی بات پر رونے بیٹھ جاتی اور خود کا بالکل بھی خیال نہ کرتی۔ میں خود باہر نکل آؤں گی۔ جسم سے اٹھتی تکلیف کو دباتے ہوئے خود کو مضبوط ظاہر کیا، لیکن وہ بھی ازمیر شاہ تھا، اپنے سے جوڑے رشتوں کی خبر رکھتا تھا۔ زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری اولاد کو اگر تمہاری وجہ سے کچھ بھی ہوا
تو بخشوں گا نہیں۔ فریحہ کا چہرہ تاریک ہوا۔ دل کیا کہ یہاں سے دور بھاگ جائے، جہاں ازمیر کی پرچھائی بھی نہ ہو۔ کیا میرا منہ دیکھ رہی ہو؟ زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالا۔ فریحہ ماں کے عہدے پر فائز ہونے والی تھی، زبردستی ہی صحیح، لیکن ان کے درمیان جو رشتہ قائم ہوا تھا، اس کے نتیجے میں ننھا وجود اس دنیا میں آنے والا تھا۔ تم میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ محبت کا؟ پھر اپنی اولاد کی فکر میں ہمدردی جتا رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں، بلکہ میں صرف ایک مجرم ہوں۔ ازمیر نے منہ بنایا۔ بھائی، آج کل کی لڑکیاں نہ جانے کیا چاہتی ہیں، اب تو وہ اس کا خود خیال رکھتا تھا۔ ہم اپنی لڑائی گھر بھی جا کر سکتے ہیں۔ اگر مزید دیر کر دی تو ڈاکٹر چلی جائے گی۔ ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ مزید خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فریحہ بہت کمزور تھی۔ باہر نکلنے لگے تو کوئی عورت بھاگتی ہوئی فریحہ کے پاس آئی۔ اتنے عرصے سے وہ اس کی تلاش میں تھی کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا تھا۔ فریحہ کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ سامنے کھڑا وجود کوئی اور نہیں، نرمین کا ہے۔ نرمین اسے دیکھتے ہی تیزی سے بھاگ کر اس کی جانب آئی تھی۔ نرمین نے جو سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، اس کا رنگ اتر گیا تھا۔ 2 جگہ چادر کو پیوند لگائے ہوئے تھے۔ 6 مہینے میں اس لڑکی نے خود کا کیا حال کر لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں تم سے معافی مانگنے کا موقع گنوا دوں گی۔ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نرمین، تمہیں کیا ہوا؟ فرقان کہاں پر ہے؟ اسے تو لگا تھا کہ نرمین اپنی زندگی میں کافی خوش ہوگی، تبھی پلٹ کر اس نے اپنے والدین کا حال چال تک نہیں لیا۔ نرمین نے اپنے حق کی بات کرنے کے لیے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ ازمیر بول اٹھا، فریحہ چلو۔ ازمیر کو نرمین کی شکل دیکھ کر ہی غصہ آیا۔ میں اپنی بے گناہی کے ثبوت لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ مجھے تمہاری بے گناہی کے لیے اس عورت کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنی بیوی پر پورا یقین ہے۔ لیکن آپ 2 منٹ رک سکتے ہیں کیا؟ میں نرمین سے اس کی حالت کے متعلق پوچھ لوں۔ فریحہ کو حیرت ہوئی، کیسے نکاح والے دن وہ وبال کھڑا کر چکا تھا اور اب تک یہی لگتا تھا کہ نرمین ہی اس کی محبت ہے۔ فریحہ کا وجود صرف ایک بوجھ ہے۔ نہیں، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ فریحہ تم ایک ایسی لڑکی سے بات کرو جو گھر سے بھاگتے وقت میری بیوی کے کردار پر داغ لگا دے۔ نرمین نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا لی۔ فریحہ کو مجبوراً ازمیر کے ساتھ جانا پڑا۔ کچھ غلطیوں کی معافی شاید زندگی میں نہیں ملتی، اور نرمین نے بھی معافی مانگنے میں کافی دیر کر دی تھی۔ سارے راستے فریحہ کا منہ بنا رہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خود کو مجرم محسوس کرنے لگی۔ کاش اس وقت وہ قسم توڑ کر سب کو اس بارے میں بتا دیتی، تو آج اس سیٹ پر اس کی جگہ نرمین بیٹھی ہوتی۔ تم ایسے منہ بنا کر کیا بات ثابت کرنا چاہتی ہو کہ اس لڑکی کے لیے تمہیں دکھ ہو رہا ہے؟ فریحہ، کس مٹی کی بنی ہو جو ایسی لڑکی کے لیے دکھی ہو رہی ہے جس نے جان بوجھ کر تمہیں اندھی کھائی میں پھینک دیا؟ فریحہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا اسے ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے؟ تبھی وہ اس کے ساتھ نرم ہوا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ازمیر نے جھنجھلا کر فرقان کو گالی نکالی۔ تم اس کو چھوڑو۔ فرقان کی محبت کو یاد کر کے منہ تک کڑوا ہوا۔ فرقان اور نرمین کے درمیان بن نہیں پائی تھی، اسی لیے 1 ماہ کے اندر ان دونوں کی طلاق ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے بعد نرمین نے دوبارہ ازمیر سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی ہو، بلکہ کئی بار وہ دفتر میں آ کر اس بات کا یقین دلا چکی تھی کہ اس کو بہکاوے میں بھگانے والی فریحہ تھی، اور آج وہ جس حال میں وہ صرف فریحہ کی وجہ سے ہے۔ دوبارہ ازمیر سے نکاح کرنے کے لیے دل و جان سے تیار ہے۔ ازمیر نے ساری باتیں فریحہ کو بتا دی تاکہ مستقبل میں وہ کسی بھی چیز سے لا علم نہ ہو۔
ان دونوں کے درمیان وہ مزید بدگمانی نہیں چاہتا تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو۔ اتنے دنوں سے تمہارا خیال اسی وجہ سے نہیں کر رہا کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، بلکہ میرے دل میں تمہارے لیے محبت کا جذبہ جاگنے لگا ہے۔ تمہارے بغیر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تم سے محبت ہو رہی ہے۔ نرمی سے ہاتھ اٹھا کر قریب کیا۔ فریحہ حیرانی سے اس کی بات کو سن رہی تھی۔ نرمین اس کا گھر تباہ کرنے کو ایسا بھی کر سکتی ہے؟ کیا تم اب بھی چاہتی ہو کہ نرمین کو معافی دی جائے؟ فریحہ نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ میری محبت کا یقین ہے تمہیں؟ پیار بھری مسکراہٹ سے فریحہ کو دیکھا۔ پتہ نہیں۔ آنکھوں میں سچے جذبات دیکھ کر نظریں چرا لی۔ میری محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔ میں تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ بس ہمارے بیٹے سے تھوڑی کم محبت کرنا، تاکہ میری جگہ ہمیشہ سے رہ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنے بیٹے سے ہی جلسی ہو جائے۔ فریحہ نرمی سے مسکرا دی۔ اللہ کا کیسے شکر ادا کرتی کہ جس نے سارے جہان کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ میں نے سوچ لیا ہے ہم ہنی مون پر اپنے بیٹے کے ساتھ جائیں گے، تاکہ اس کی بہن کا انتظام ہو سکے۔ اس کے سامنے مکھڑے کو دیکھ کر سرگوشی کی۔ آپ خاموشی سے آگے دیکھ کر کار چلائیں۔ شرماہٹ کو قابو میں کرتی ازمیر کو روکا، ورنہ شاید ابھی اس کے جذبات پر بند باندھنا مشکل ہو جاتا۔